ایک مرتبہ حضرت ابو سلمہ تشریف لائے، فرمایا ام سلمہ آج میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عجیب دعا سنی ہے، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، اس دعا کو اپنا معمول بنا لو، اللہ کے حضور یہ دعا مانگا کرو۔ ابو سلمہ کیا دعا ہے؟ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جس کو اللہ تعالیٰ کسی آزمائش میں مصیبت میں مبتلا کرے اور وہ اس آزمائش میں مصیبت میں اس امتحان میں ثابت قدم رہ کے صبر کرتا ہوا اس دعا کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت کی جزا اور بدلہ بھی دے گا، اس پریشانی کا بدلہ بھی دے گا، اور اگر اس کی کوئی چیز اس کی کوئی مال و دولت کم ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اس کو وہ چیز عطا فرما دے گا۔ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مصیبت زدہ، جو پریشان حال اس دعا کو پڑھے گا، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اللہم اجرنی فی مصیبتی، یا اللہ مجھ پہ یہ جو مصیبت امتحان آیا ہے، یا اللہ تو اس کا بہتر اجر عطا فرما، یہ مجھ پہ پریشانی آ گئی ہے، اس پریشانی کے بدلے میں مجھے بہتر ثواب عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، یا اللہ اس پریشانی میں جو میرا نقصان ہوا ہے، اس آزمائش میں، اس امتحان میں جو میرا نقصان ہوا ہے، تو اس نقصان کا بہتر بدلہ عطا فرما۔ ام سلمہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو یہ دعا پڑھے گا اللہ اس کو اس پریشانی کا اجر اور ثواب بھی عطا فرمائیں گے، اس نقصان کا بہتر سے بہتر صلہ بھی عطا فرمائیں گے۔ تو ام سلمہ فرماتی ہے میرے دل میں وہ دعا تھی، میرے ذہن میں، میرے دماغ میں وہ دعا تھی۔ جنگ بدر ہوئی، ام سلمہ حضرت ابو سلمہ جنگ بدر میں گئے، جنگ احد ہوئی، جنگ احد میں گئے، جنگ احد میں زخمی ہوئے، اور تھوڑے عرصے بعد انہی زخموں کی وجہ سے ابو سلمہ کا انتقال ہوا، شہید ہو گئے۔ شہدائے احد میں حضرت ابو سلمہ بھی ہیں، جن کا میں نے نام نامی عرض کیا ہے، ان کا اسم گرامی تھا عبداللہ۔ ابو سلمہ جنگ احد میں شہید ہوئے۔ ام سلمہ فرماتی ہیں میں اپنے حالات کو سوچنے لگی کہ کس بے کسی کے عالم میں مکہ مکرمہ سے ہجرت کی، کن مصائب کا سامنا کیا، کیسے کیسے اپنے بیٹے کی جدائی برداشت کی، اپنے خامند کی جدائی برداشت کی، اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خامند کی جدائی آ گئی ہے، انتہائی پریشان رہتی تھی۔ اچانک میرے ذہن میں، میرے دل و دماغ میں حضرت ابو سلمہ کا وہ فرمان یاد آ گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جو کوئی پریشانی میں، مصیبت میں یہ دعا پڑھے گا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، جو ہی مجھے وہ دعا یاد آئی میں نے اس دعا کو بے اختیار پڑھنا شروع کیا، دعا کا ورد شروع کیا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے میں دعا پڑھتی تو تھی اور دعا کا ورد کرتی تھی، لیکن جو حضرت ابو سلمہ کے ساتھ میرے زندگی کے ایام گزرے تھے، جو میں نے ابو سلمہ کے اخلاق کو دیکھا تھا، جو ابو سلمہ کی محبت کو دیکھا تھا، جو حضرت ابو سلمہ کے ساتھ میرے تعلقات تھے، میں کہتی تھی ابو سلمہ جیسا خامن مجھے کہاں سے مل سکتا ہے، ابو سلمہ جیسا پیار کرنے والا، محبت کرنے والا، اخلاق والا مجھے کہاں سے مل سکتا ہے۔ لیکن میں دعا پڑھتی رہتی تھی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یا اللہ یہ جو مصیبت آئی ہے اس مصیبت کا صلہ عطا فرما، اور یہ جو میرا اتنا بڑا نقصان ہوا، میرا خامن چلا گیا، وطن سے بے وطن ہو گئی، اس کا بہتر بدلہ عطا فرما۔ فرمایا میں دعا پڑھتی رہتی تھی، اللہ نے پھر میری اس مصیبت کا صلہ عطا فرمایا۔ جب میں بیوہ ہوئی اور پھر وہ عدت کا زمانہ گزرا، میرے پاس کئی لوگوں نے نکاح کے پیغام بھیجے، میں کسی کے پیغام پہ مطمئن نہ ہوئی،
حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا، حضرت عمر نکاح کا پیغام لے کے آئے۔ جو ہی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نکاح سنا، فوراً میں نے قبول کر لیا۔ لوگوں، اس طرح اللہ نے میری پریشانی کا مجھے بدلہ عطا فرمایا۔ اللہ نے ابو سلمہ سے بہتر خامد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں عطا فرما دیا۔